الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، یہ ربیع الاول مہینے کی پہلی جمعہ ہے. ربیع عربی میں خوشگوار موسم کو کہتے ہیں. ربیع عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں خوشگوار موسم. جن ملکوں میں گرمی شدید ہوتی ہے، پھر سردی شدید ہوتی ہے، بارشیں بھی شدید ہوتی ہیں، اس کے درمیان میں ایک کا موسم آتا ہے خوشگوار موسم. نہ اس میں گرمی کی شدت رہتی ہے، نہ سردی شدید ہوتی ہے، نہ بارشیں ہوتی ہیں. اس کے درمیان میں ایک موسم آتا ہے. ہم چونکہ جنوب میں رہتے ہیں، جنوب میں موسم شمال کے مقابلے میں الگ ہے. تھوڑی سی گرمی ہو جاتی ہے، تھوڑی سی سردی ہو جاتی ہے، تھوڑی سی بارش بھی ہو جاتی ہے. وہ ایک جو خوشگوار موسم، اس کا احساس اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی شدید گرمی سے گزر کر اس موسم میں پہنچے. روزہ افطار کے وقت میں ایک آدمی کو جو خوشی ہوتی ہے وہ اسی وقت ہوتی ہے جب اسے روزے کی شدت کا احساس ہو، اسے روزے میں پیاس اور بھوک کا احساس ہو. پھر روزہ کھولتے ہوئے اسے بڑی خوشی ہوتی ہے، فرحت ہوتی ہے، سکون ملتا ہے. لیکن ایک آدمی شہری میں اتنا کھایا اور پیا ہے اور اس کے بعد اتنا سویا ہے کہ افطار کے وقت میں اٹھا ہے، تو اب اسے کیا روزہ کھولنے کی لذت ملے گی، اسے کیا اس کا احساس ہوگا. تو ربیع کے معنی ہے خوشگوار موسم. مکۃ المکرمہ اور حجاز میں لوگوں نے جب مہینوں کے نام رکھنے شروع کیے تو ایک ایسا موسم جس میں نہ گرمی نہ سردی نہ بارشیں، درمیان کا جو خوشگوار موسم تھا، تو اس موسم کے حساب سے انہوں نے اس کا نام رکھا ربیع، خوشگوار موسم. لیکن یہ خوشگوار موسم ایک مہینے سے بڑھ کر آگے بھی گیا تو انہوں نے 2 مہینے خوشگوار موسم کے کر دیے، ایک ربیع الاول، ایک ربیع الآخر. پہلا خوشگوار موسم، دوسرا خوشگوار موسم. اس کے بعد کا جو مہینہ ہے اس کا نام ہے جمادی الاول.
جمدہ یجمدو کے معنی آتے ہیں جمنا، خوشگوار موسم ختم ہونے کے بعد سردیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور سردیوں میں آپ جانتے ہیں ہر چیز جم جاتی ہے، گھٹ ہو جاتی ہے۔ اگر سردی ہو، یہاں کے جیسی سردی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ورنہ نارمل جب سردی شدید ہوتی ہے تو چیزیں جمنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے کہ اس وقت کشمیر میں برف باری ہو رہی ہے، آگے کے مہینوں میں جو موسم ہوتا ہے تو جمد یجمد کے معنی جمنا ہے، تو وہ چونکہ جمنے کا موسم تھا سردیوں کا تو اسے جمادی الاول، پھر سردیوں کا موسم لمبا ہوا تو انہوں نے جمادی الاخر اسے رکھ دیا۔ ربیع کے معنی ہے خوشگوار موسم، اور واقعی دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے بڑھ کر خوشگوار کن اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری دنیا میں، اس دنیا کے لیے اس سے بہترین کوئی تحفہ اور کوئی موسم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا کرنا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حیثیت سے ایک مقام اور ایک بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا۔ ولادت کا موقع آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہر کا جو انتخاب کیا گیا وہ مکۃ المکرمہ کا انتخاب کیا گیا۔ مکۃ المکرمہ باتفاق تمام مورخین، باتفاق تمام مذاہب کے لوگ، دنیا کی پہلی بستی ہے، اس سے قدیم کوئی شہر نہیں، اور مکۃ المکرمہ میں کعبۃ اللہ دنیا کا پہلا عبادت کے لیے بنایا گیا گھر ہے، اس میں بھی کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ اس کے بعد بیت المقدس کا نمبر ہے، تو انتخاب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کہ شہر کو منتخب کیا تو مکۃ المکرمہ کو منتخب کیا۔ اب مکۃ المکرمہ میں جو سب سے منتخب خاندان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب فرمایا اولاد اسماعیل میں سے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کنانہ نامی ایک صاحب بہت زیادہ مشہور و معروف تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے بنو اسماعیل میں ان کی اولاد میں سے کنانہ میں سے منتخب فرمایا۔ پھر کنانہ کے خاندان میں قریش جو سب سے منتخب خاندان تھا، اللہ نے مجھے اس میں سے منتخب فرمایا۔ پھر قریش میں، قریش بھی ایک بہت بڑا قبیلہ تھا، اس میں بہت سارے افراد تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ پھر بنو ہاشم میں عبد المطلب کے گھرانے میں، عبد المطلب کے کئی لڑکے تھے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ کے گھرانے میں پیدا فرمایا، اور آپ کی والد محترمہ حضرت آمنہ ان کے گھر میں منتخب فرمایا۔ باتفاق مورخین یہ بات سب مانتے ہیں کہ مکۃ المکرمہ میں بنو ہاشم کو جو مقام و مرتبہ، جو حیثیت حاصل تھی، وہ کسی کو حاصل نہیں تھی۔ خاندانی شرافت ان لوگوں کا سلسلہ تھا۔ پھر آپ کے والدین کے بارے میں تاریخی روایتیں ہیں۔ مکے میں جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اس زمانے میں شراب پینا کوئی عیب کی بات نہیں تھی، اور دیگر برائیاں جیسے جوا ہے،
دوسری چیزیں یہ سب برائیوں میں نہیں شمار ہوتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے زمانے اور ایسے دور میں بھی ایسے لوگوں کو کچھ رکھا تھا جو ان واہیات اور ان برائیوں سے دور تھے۔ انہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم اور ان کی والد محترمہ تھی۔ تاریخ میں ایک واقعہ ہے، مکہ المکرمہ میں ایک یہودی عورت رہا کرتی تھی جو علم نجوم کو جانتی تھی، غیب کی کچھ باتوں کو جانتی تھی، کاہنہ تھی۔ اس کا واقعہ ہے، تاریخ نے نقل کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ سے بار بار مکے میں ٹکراتی اور ان سے بات کرتی اور یہ کوشش کرتی کہ آپ میرے ساتھ جو ہے میرے گھر آئیں، آپ میرے ساتھ میرے گھر آئیں، مجھے آپ سے کام ہے۔ لیکن آپ کے والد ہمیشہ اس خاتون کو توجہ نہیں دیتے تھے، آگے چلے جاتے تھے۔ یہ سلسلہ رہا یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کی شادی حضرت آمنہ سے ہو جاتی ہے۔ شادی کے بعد جب حضرت عبداللہ مکے کی گلیوں میں جاتے ہیں تو اسی خاتون جو کاہنہ تھی، جادوگرنی تھی، یہودی عورت، اس نے آپ کو دیکھا تو کوئی بات نہیں، تو دوسروں نے بہت تعجب کیا، پہلے تو ان کے پیچھے تم دیوانوں کی طرح پھرتی تھی، اب بات کیوں نہیں کرتی؟ تو اس یہودی کاہنہ جادوگر خاتون نے کہا، دراصل میں ان کے پیچھے اس لیے پڑی ہوئی تھی کہ ان کی پیشانی پر نبوت کے منتقل ہونے کا ایک نور اور روشنی چمکا کرتی تھی، اب ان کی روشنی نہیں چمک رہی ہے اور مجھے معلوم ہوا ہے ان کی شادی ہو گئی ہے، تو اب وہ نور نبوت جو ہے ان کے اہلیہ کے اندر منتقل ہو گیا۔ تو کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ بہت اونچا ہے، اور اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تک جتنے سلسلے چلتے ہیں ان سب کی بڑی نگرانی اور حفاظت فرمائی ہے۔ ایک عالم گزرے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، بڑے عالم ہیں اور خاتمۃ الحفاظ کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے میموری پاور کا آدمی پھر دوبارہ نہیں پیدا ہوا۔ ان کی ذہانت اور ان کے حافظے کا عالم یہ ہے، تفسیر کی کتابوں میں ایک تفسیر ہے تفسیر جلالین، مشہور تفسیر ہے، مختصر تفسیر ہے، وہ بہت طویل نہیں، مختصر، جو لوگ صاحب علم ہیں ان کے لیے بہت اشاروں میں ایک ایک دو دو لفظوں سے انہوں نے اس کی تفسیر کی ہے۔ مدارس میں، تمام ہی مدارس میں، چاہے انڈیا ہو چاہے کوئی سا بھی ملک ہو، مدارس میں علماء کو عالم بننے سے پہلے وہ تفسیر پڑھائی جاتی ہے۔ اس کا نام ہے جلالین۔ جلالین نام اس کا اس لیے ہوا کہ یہ تفسیر پہلے تو ایک عالم نے لکھا، ان کا نام تھا علامہ جلال الدین محلی، محل ایک جگہ ہے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے محلی۔ انہوں نے تفسیر لکھی سورہ کہف سے لے کر 15ویں پارے میں سورہ کہف سے لے کر آخری سورہ ناس تک کی 15 پاروں کی تفسیر لکھی۔
جب وہ تفسیر لوگوں نے دیکھا تو اسے بہت سراہا، کہا کہ بھئی آپ نے مختصر لیکن بہت شاندار تفسیر لکھی ہے، آپ نے آخری کے 15 پاروں کی لکھی ہے، ہماری خواہش ہے کہ آپ شروع کے 15 پاروں کی بھی تفسیر لکھیں۔ جب لوگوں نے، علماء نے 700 سال پہلے کا واقعہ ہے، ان سے فرمائش کی تو انہوں نے اللہ کا نام لے کر شروع کے 15 پاروں کی تفسیر لکھنے کا ارادہ کیا اور سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی، ان کا انتقال ہو گیا۔ علامہ جلال الدین محلی کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کے بعد لوگوں کو خواہش تھی کہ وہ جو 15 پارے آخر کے جس انداز کی تفسیر ہے مختصر، اسی طرح کی تفسیر ہو جائے۔ پہلے لوگوں میں قرآن حدیث کا یہ ذوق اور شوق تھا، اب تو آدمی لکھ کر بٹھا کر سمجھانا چاہے تو بھی کوئی سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ پہلے تفسیر لکھے تو کتاب لکھی تو اپنے قلم سے جا کر کاغذوں میں اتار لینا پڑتا تھا، اب پرنٹ شدہ قرآن موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، پھر بھی لوگ جو ہے قرآن و حدیث کی چیزوں کی طرف آنے تیار نہیں۔ اب لوگوں کو بڑی خواہش ہوئی کوئی اس طرح کی تفسیر لکھے۔ ایک نوجوان عالم جن کا نام ہے علامہ جلال الدین سیوطی، وہ جلال الدین تھے محلی، یہ سیوط ایک گاؤں ہے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ سیوطی ہے۔ صرف 24 یا 23 سال ان کی عمر تھی۔ لوگوں نے ان کو اسی طریقے کی تفسیر لکھنے کی فرمائش کی۔ ان جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت بتا رہا ہوں، چونکہ آگے چل کر جو بات سنانا ہے اس بات کے وزن کو سمجھنے کے لیے۔ تو ان علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو 15 پارے آخر کے تفسیر تھی اور شروع کے سورہ فاتحہ کی جو تفسیر لکھی تھی، باقی 15 پاروں کی انہوں نے تفسیر لکھی اور وہ بھی صرف 40 دن کے اندر، مدت کلیم میں۔ اب ان دونوں تفسیروں کو ملا کر ایک تفسیر بنا دی گئی۔ جس آدمی کو نہیں معلوم ہے کہ یہ 2 آدمیوں نے لکھا ہے، اسے کبھی نہیں پتا چلے گا یہ الگ آدمی نے لکھا ہے، یہ الگ آدمی نے لکھا ہے۔ بالکل اسی انداز میں جو طریقہ ان کا تھا اسی طریقے پر یہ صاحب چلے، اور دنیا کا یہ سب سے مشکل ترین کام ہے۔ ایک آدمی ایک صفحہ مضمون لکھے، وہی مضمون آپ دوسرے آدمی سے لکھوائے تو اس طریقے کے نہیں لکھے گا، وہ دوسرے انداز سے لکھے گا۔ لیکن ان علامہ جلال الدین سیوطی کی ذہانت دیکھیے کہ محلی رحمت اللہ علیہ نے جیسے 15 پاروں کی تفسیر کی، انہوں نے بھی اسی انداز میں تفسیر کی، اور صرف 40 دنوں میں مدت کلیم۔ خود مقدمے میں کہا ہے کہ میں نے یہ تفسیر مدت کلیم، اور مدت کلیم سے مراد موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پر گئے تھے وہ 40 دن مراد ہوتے ہیں۔ 40 دن انہوں نے تفسیر لکھی، تو ان کا نام بھی جلال الدین، ان کا نام بھی جلال الدین، دونوں جلال الدینوں کی تفسیر ہے، اس لیے اس تفسیر کا نام ہے تفسیر جلالین۔ یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 40 دن میں 15 پاروں کی تفسیر لکھی، انہوں نے اور بہت کچھ لکھا ہے، بہت کچھ جمع کیا ہے۔ بڑے درجے کے محدث تھے، اور حافظے کا تو یہ عالم تھا کہ کوئی چیز ان سے دیکھ لی ایک مرتبہ بھولنے کا سوال نہیں تھا۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الحاوی للفتاوی، اس کتاب میں انہوں نے تقریباً 30 سے 40 صفحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور حیثیت کو بتانے کے لیے کہ
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی آپ کے آبا و اجداد ہیں، وہ لوگ کون تھے، ان کی کیا حیثیت تھی، انہوں نے قرآن کی ایک آیت و تقلبک فی الساجدین کو مرکزی حیثیت دے کر پھر احادیث سے ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عظیم الشان شخصیت ہے کہ آپ کے نسب میں یا آپ کے آبا و اجداد کے نسب میں کبھی کوئی آدمی انگلی نہیں دکھا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمی طور پر نبوت کا مقام دیا جا رہا ہے اور آخری نبی بنا کر مبعوث کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں وہ وقتی طور پر ان خاص علاقوں کے لیے نبی ہوا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص خطے کے لیے، کسی خاص جغرافیائی صوبے کے لیے نہیں، بلکہ پورے کرۂ ارض پر جتنے بھی انسان ہو سکتے ہیں، جہاں بھی ہو سکتے ہیں، ان تمام کے لیے نبی ہیں اور عالمی نبی ہیں، یعنی قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت ہے۔ اب قیامت سے پہلے نبوت کا کوئی اور شوشہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی نبی آئے اور آ کر کہے، کوئی آدمی آ کر کہے کہ میں بھی نبی ہوں۔ اب ایسے عالمی نبی کے لیے جو صفات ہو سکتے تھے، جو بھی ممکن ہو سکتا تھا، جیسے کہ ایک مشہور شاعر اقبال صاحب، جو وہ علامہ اقبال ہیں وہ نہیں، ایک اور اقبال صاحب ہیں جو اعظم گڑھ کے رہنے والے تھے، ان کی ایک مشہور نعت ہے جس میں ہر دوسرے مصرعے کے آخری میں صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کی اس نعت میں ایک آخری میں شعر ہے، اس میں وہ کہتے ہیں جتنے فضائل، جتنے محاسن ممکن میں ہو سکتے تھے ممکن، جتنے فضائل، جتنے محاسن ممکن میں ہو سکتے تھے ممکن، حق نے کیا سب ان میں فراہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بھی فضائل اور محاسن کا امکان ہو سکتا تھا، ان تمام فضائل اور محاسن کو جمع فرما دیا ہے۔ اب کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں یا آپ کی سیرت میں فلاں چیز کی کمی ہے۔ حاضرین، آج موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا۔ ایک آدمی کو مثلا طاقتور بننے کا شوق ہے، جسمانی طاقتور بننے کا، اور جسمانی طور پر پہلوان اور پہلوانوں کو پچھاڑنے پر اسے کسی سے محبت ہو سکتی ہے، تو سن لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی جسمانی اعتبار سے بھی طاقتور نہیں تھا۔ مکہ المکرمہ کا مشہور واقعہ ہے، رکانہ جنہوں نے بعد میں ایمان قبول کیا، مکہ المکرمہ کا یہ آدمی اتنا بڑا طاقتور آدمی تھا، لوگ کہتے تھے کہ ہزاروں آدمیوں کی قوت اس آدمی کے اندر ہے، یہ اگر اونٹ کے یا بکری کے کھال پر بیٹھ جاتا تو 100 آدمی ادھر سے ادھر سے اس کھال کو اس کے نیچے سے نہیں نکال سکتے تھے، کھال پھٹ جاتی تھی، وہ کھال نہیں آتی تھی۔ کشتی میں اس آدمی کو کبھی کسی نے نہیں ہرایا تھا، رکانہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے بھی ملاقات کر کے جب ایمان کی بات پیش کی، کلمے کی دعوت دی، تو اس آدمی نے کہا کہ دیکھیے میں کوئی زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں،
میں کوئی پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، نہ زیادہ نہ کم، میں آپ کی بات کو ماننے کے لیے آپ کے اندر کوئی تو چیز ہونی چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھی کیا چیز چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ اگر آپ نے مجھے کشتی میں ہرا دیا تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ سیدھی سی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس بات کے لیے تیار ہو تو چلو کشتی کر لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سے گزر چکی ہے، نبوت 40 کو ملتی ہے، تو 3 سال تو فترت کا زمانہ تھا جس میں خفیہ طور پر اسلام کی دعوت ہو رہی تھی، تو 45 یا اس کے آگے کی عمر سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحاب سے جو بعد میں ایمان لائے، حضرت رکانہ، ان سے کہا چلو کشتی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی شروع ہوئی، چند ہی سیکنڈوں کے اندر اس آدمی کو نیچے پٹخ دیا اور آپ اوپر۔ وہ آدمی اٹھا، اس نے آنکھیں مل کر کہا کیا واقعی میں نیچے پڑ چکا ہوں؟ کیا واقعی آپ نے مجھے چٹخا دیا ہے؟ چونکہ اس آدمی نے زندگی میں کبھی کسی سے ہارا نہیں تھا، اتنا بڑا پہلوان تھا، وہ کبھی کسی سے ہارا نہیں تھا، اور یہ تاریخی اور احادیث کی بات سنا رہا ہوں، کوئی محبت میں اور جوش میں آ کر کوئی فرضی واقعہ نہیں ہے۔ ان صاحب نے کہا کہ میں دوبارہ آپ سے کشتی میں کرنا چاہتا ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ کر لو۔ پھر دوبارہ ہوئی، پھر آپ نے فوراً جو ہے اس آدمی کو جو ہے نیچے پٹخ دیا اور آپ اس کے اوپر تھے۔ اس کے بعد اس نے اٹھ کر کلمہ پڑھا اور کہا کہ اب میں جان چکا ہوں کہ آپ کے اندر اس جسمانی صلاحیتوں کے علاوہ بھی کوئی صلاحیتیں ہیں، صرف جسمانی صلاحیتوں والا تو کوئی مجھ سے جیت نہیں سکتا، آپ کے اندر کوئی روحانی طاقتیں بھی ہیں، اس لیے میں آپ کو تسلیم کرتا ہوں۔ اور فوراً اس صاحب نے کلمہ پڑھا اور ایمان میں داخل ہوا۔ عزیزان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جب بات ہوتی ہے، اللہ جزائے خیر دے حضرات محدثین کو اور ان باحثین کو جنہوں نے اس موضوع کو ذرا تفصیل سے سمجھایا۔ دیکھیے محبت 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک طبعی محبت ہوتی ہے، فطری محبت ہوتی ہے۔ ایک آدمی کو اپنے باپ سے محبت ہے، اپنے بیٹے سے محبت ہے، اپنے بیوی سے محبت ہے، ماں سے محبت ہے، دولت سے، کئی چیزوں سے محبت ہو سکتی ہے، وہ فطری ہے، اس میں آدمی کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ ایک آدمی کے دل سے اس کی ماں کی محبت کو نکال دیا جائے، یہ وہ اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن ایک محبت ہوتی ہے عقلی، عقل کہہ رہی ہے، کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن عقل کہہ رہی ہے وہ اس چیز سے محبت کرنی چاہیے۔ مثلا ایک آدمی کو اپنی گاڑی سے محبت ہے، کیوں محبت ہے؟ اس کی عقل کہہ رہی ہے کہ بھئی یہ گاڑی مجھے ہر وقت میرا ساتھ دیتی ہے، مجھے کہیں پہنچنا ہے تو اس نے مجھے بہت ساتھ دیا۔ جیسے کہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بعض چیزیں قدیم سے قدیم ہو جانے کے باوجود بھی اسے نہیں بدلاتے، کیوں؟ عقلی طور پر ان سے محبت ہو گئی ہے کہ بھئی یہ چیز میرے فائدے کی ہے۔ اب آپ آئیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فطری کا مسئلہ نہیں ہے، آپ کی عقل آپ کو مجبور کرے کہ آپ سے ہمیں شدید محبت کرنا ہے۔ اب عقل پر کوئی زور زبردستی چلتی نہیں ہے، عقل پہ زور زبردستی چلتی نہیں ہے۔ عقل جو ہے چاہتی ہے کہ بھئی ایک چیز کو چاہنا ہے تو اس کے اندر کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے، ایک چیز ہمیں پسندیدہ ہے،
ایک ہی طرح کی 4 چیزیں رکھی ہوئی ہیں، آپ اس میں سے ایک چیز کو پسند کر رہے ہیں، تو آپ کی عقل کہہ رہی ہے کہ چاروں سیم چیزیں ہیں لیکن اس میں ایک کوالٹی ایکسٹرا ہے، اس لیے میں یہ چیز کو پسند کر رہا ہوں۔ تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرنا ہے تو آپ کہیں گے کہ بھئی عقلی اعتبار سے کیوں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں؟ اگر آپ کے دل و دماغ نے سوال کیا تو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیوں یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ حدیث ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، لا تجدوا قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد اللہ۔ اور بھی آیتیں ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ جس آدمی کے دل و دماغ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ نہیں، اس کا ایمان مکمل نہیں۔ اور آج کے زمانے میں ایک کم سے کم عقل آدمی بھی کوئی بھی انکمپلیٹ چیز کو پسند نہیں کرتا، ہر چیز جو ہے اسے مکمل چاہیے، کمپلیٹ چاہیے۔ کمپلیٹ کا مطلب آسان لفظوں میں سمجھنا ہے تو یوں سمجھیے کہ جو لوگ موبائل فون استعمال کرتے ہیں وہ ہر چیز میں بالکل تازہ جو نیو ورژن ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ کوئی بھی آپ فوراً اس کا ایک جو ہے اپڈیٹ آتا ہے تو آدمی وہ جب تک اپڈیٹ نہیں کر لیتا چاہے اسے کبھی استعمال نہ کرنا پڑے لیکن اسے کہتا ہے کہ بھئی مجھے اپڈیٹ چاہیے، بالکل نیو ورژن چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے آپ کو پہلے یہ سمجھیے کہ کوئی انسان کسی سے جو محبت کرتا ہے اس کے کیا اسباب ہیں، کس وجہ سے محبت کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے موجودہ زمانے کے حساب سے سمجھاؤں تو الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا غلام ہوتا ہے۔ جس نے آپ پر احسان کیا، جس نے آپ پر کوئی کرم کیا، آپ اس کے غلام ہو جاتے ہیں، آپ اس کے محسن ہو جاتے ہیں، آپ اسے چاہنے لگتے ہیں اور اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں۔ اگر اس نظریے سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی آپ کو دنیا میں ایسا نہیں ملے گا جس نے آپ پر سب سے زیادہ احسان کیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پیاری اور بے مثال اور بے نظیر شریعت لا کر دی اور ایسے احکامات لا کر دیے کہ ان احکامات پر چلنے کے لیے نہ آپ کو بہت دقت اٹھانی پڑے گی، نہ مشکلات اٹھانے پڑیں گے، بلکہ بہت سادہ اور بہت عام فہم شریعت لا کر دی کہ آدمی اس پر چلے اور اللہ تک جو ہے پہنچ جائے۔ گزرے ہوئے زمانوں میں لوگ اللہ تک پہنچنے کے لیے بڑی محنتیں کرتے تھے، جنگلوں میں بھٹکتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے جو بہت لمبی عمر کے صحابی مانے جاتے ہیں، جنہوں نے کئی سال تک تقریباً 200 سال تک جو ہے یہ بھٹکتے رہے ہیں صحیح مذہب کی تلاش میں اللہ تک پہنچنے کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد ان کا مسئلہ حل ہو گیا اور انہوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھنے کے بعد اب دل یہ سوال ہی نہیں کرتا کہ یہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، یہ کاذب کا چہرہ ہو سکتا ہے، سوال نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس انسانیت پر اور امت محمدیہ پر جو احسانات کا سلسلہ ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، اور آپ کو اندازہ کرنا ہے تو آپ کو قرآن و حدیث کا قریب سے مطالعہ کرنا ضروری ہے، تب جا کر ایک چیز آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تم لوگوں کو اللہ سے ملانے کے لیے آیا ہوں
اور اللہ سے ملاقات کر لو، اس سے بڑھ کر کوئی آدمی روئے زمین پر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے لیے دل و دماغ میں شیطان نے، نفس نے جو دھوکے ڈالے تھے، انسانوں کو جو مایوس کیا تھا، کوئی آدمی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی وضاحتوں کے ساتھ، بڑے مثالوں کے ساتھ سمجھایا، لوگوں اللہ تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ تو وہ ہے کہ تم نے ارادہ اس کے بارے میں اچھا کیا تو وہ تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ پہلے کے زمانے میں جو بڑے ہوا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو زمانہ، خاص طور پر مکے کا، وہاں پر بتوں کو تک ملنے کے لیے درمیان میں واسطے پڑے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سمجھایا کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ بہت آسان ہے، اور وہ راستہ ہے فاتبعونی، میری اتباع کرو اور مجھ سے شدید محبت کرو، اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ موضوع اور اس سلسلے سے جڑی ہوئی چیزیں تو بہت ہیں، جو چیزیں اور رہ گئی ہیں انشاءاللہ اگلی مجلس میں سناؤں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اندر کے حصے میں چلے آئیں گے۔